بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے پیدا ہونے کو اچھا نہ سمجھا جاتا، اور لوگ اتنے ظالم اور فساق ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور بعض اپنی زندہ بیٹی کو کنویں کے اندر پھینک دیا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد کئی صحابہ کرام نے اپنے واقعات وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائے، جس کو سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور بیٹی کو عزت عطا فرمائی، اور اس جاہلیت والے دور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا، لوگو سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو کافی حد تک اسلام نے اس رسم کو، اس رواج کو ختم کیا کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اب خوشی کا اظہار کیا جاتا تھا، خوشی کی جاتی تھی۔ مگر افسوس کہ آج کے زمانے کے اندر بھی جاہلیت کا کچھ اثر موجود ہے، اور آج بھی کچھ ایسے ظالم اور فساق موجود ہیں کہ جن کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ ان کے گھر میں صف ماتم بچھ جاتا ہے، اور وہ اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ بیٹی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ہی فضیلت والا ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ کہ وہ عورت جس کی پہلی بیٹی ہو اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت والی عورت ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا بیٹی کو برا نہ سمجھا جائے، بیٹی کو بیٹے سے کم تر نہ سمجھا جائے۔ اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام نے تو بیٹی کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، اور نہ ہی اسے برا جانے، اور نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر کہ وہ اس کو برا نہ سمجھے، بیٹی کو بیٹے سے کم نہ سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ جائے اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے روک بن جائیں گی، اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ تو بیٹیوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس گھر میں بھیجتا ہے، اور فرشتے آ کر یہ کہتے ہیں، السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بیٹی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش کا ذمہ لے گا قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ یعنی بیٹی کی پرورش جو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور جس کی 2 ہوں؟ ارشاد فرمایا 2 پر بھی یہی فضیلت ہے۔ پھر عرض کی گئی، حضور جس کی 1 بیٹی ہو؟ ارشاد فرمایا 1 بیٹی کی پرورش کی بھی یہی فضیلت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو واجب فرما دیتا ہے، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا بیٹی کا پیدا کرنا یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ چاہے تو بیٹا پیدا کر دے، چاہے تو بیٹی پیدا کر دے؟ اگر انسان کے بس میں ہی ہوتا تو باپ خود بیٹا کیوں نہ پیدا کر لیتا، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا
وَيَهَبُّ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں اور بیٹوں دونوں کو جمع فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹی عطا کر دے، جسے چاہے بیٹا عطا کر دے۔ کئی انبیاء کرام ایسے تھے کہ جن کے صرف بیٹے تھے، کئی انبیاء کرام ایسے تھے کہ جن کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے، پھر بھی شکر ادا کریں، اس نے بیٹی عطا فرمائی ہے، پھر بھی شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔